انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال کرے. خاص طور پہ میں نے ذکر کیا اس لیے کہ اس سال کے اندر پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا ہے تو سیلاب زدگان حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک وہ بیچارے کافی مشکلات کے اندر جو ہے شکار ہیں. جو کلائمیٹ چینج کے مسائل ہیں اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں اور اولے پڑ رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں جو لوگ بستے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نے کس طرح کا معاملہ کرنا ہے. اچھا حافظ غلام مرزا نقشبندی صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کیونکہ مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ رمضان کے لیے ہمیں تیاری کس طریقے سے کرنی چاہیے، اور جو فلسفہ روزہ ہے بنیادی طور پر ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ روزے کا مقصد خود بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر وہ احساس اور وہ تڑپ پیدا کرنی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ بھوک اور پیاس اصل میں ہوتی کیا ہے. اور جب بھوک اور پیاس کسی اور کی ہے تو جب تک آپ خود فیل نہیں کرتے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے ہمدردی. ہمدردی یہ ہے کہ آپ کسی کو بھوکا اور پیاسا دیکھیں تو آپ کہیں اس کو کھانا لے کر دے دیں، لیکن ہمدلی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس جیسا اپنے آپ کو محسوس کریں تو پھر اس طریقے سے آپ وہ کریں. تو مجھے بتائیے گا کہ اکثر اوقات یہ جو سیر و رفتار میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور کھانے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار زیادہ کھا لو تاکہ دن میں بھوک نہ لگے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو سحری و رفتاری میں حد سے زیادہ ہم اسراف برتتے ہیں تو مذہب کی تعلیمات کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس خالق ارض و سما نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں بیٹھے ہیں. وگرنہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں. اگر مجھے اور آپ کو یہ موقع مل گیا دوبارہ رمضان میں بیٹھنے کا، رمضان کی رحمتیں پانے کا، تو ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. تو جہاں تک آپ نے بات کی کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ اس لیے ہے کہ جب آپ دن بھر بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کریں گے تو آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے صرف روزے کی حد تک، تو میرے وہ بھائی جو سارا سال پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتے، جو نہ جانے کس طرح اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہوں گے، ان کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے. صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے. اسلام غم گساری کا، اثار و قربانی کا، انس و محبت کا مذہب ہے. صحیح. آپ دیکھیں گے ابھی مسائل بھی آئیں گے آگے کہ اسلام نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنی خوشی میں شامل کریں. صحیح. کبھی صدقہ فطر رکھا، کبھی زکوٰۃ رکھی، عطیات، صدقات. کیوں؟ تاکہ دوسرے مسلمان جو ان خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، مالی طور پہ کمزور ہیں، اسلام ان کو سپورٹ کرتا ہے. صحیح. تو جہاں تک بات ہے کہ سحری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. صحیح. تو ہمیں برکت کی حد تک ہی کھانی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سحری میں اتنا زیادہ کھا لیں کہ دن کو طبیعت ہی خراب ہو جائے اور جو ہے وہ قے آ جائے جس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. یہ کوئی ایک دن میں تو نہیں کھانا ہم نے، روزے 30 دن ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کھا کے اپنا گزارا کریں. اور ایک بات یہاں پہ میں بطور خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں، رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. یہ قلب کی بھی صفائی کرتا ہے، روح کی بھی صفائی کرتا ہے اور انسان کو ایک پریکٹس دیتا ہے، جسم کی صفائی بھی ہوتی ہے. جی بالکل. دیکھیں جب رمضان میں انسان حلال کاموں سے باز آ جاتا ہے اللہ کے حکم پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے یہ محاسبہ کروانا چاہتا ہے کہ اگر رمضان میں یہ حلال کاموں سے باز آ گیا ہے تو جب رمضان چلا بھی جائے گا تو یہ ان حرام کاموں سے بھی باز آ جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے. بے شک بے شک. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان سے جب روکا جاتا ہے تو اصل میں آپ کی توجہ ان کاموں کی طرف لگائی جاتی ہے کہ آپ نے حرام سے بھی بچنا ہے، حرام سے اجتناب کرنا ہے. سوشل میڈیا بہت پہ شکریہ. فکر حضرت وائرل ہو رہا ہے مختصر سا کہ اسٹور کے حوالے سے آپ نے کہا کہ زیادہ کھانا اور تاکہ مطلب کہ سارا دن جو ہے بھوک اور پیاس نہ لگے. تو کسی نے یہ لکھا کہ اسٹور کرنے کی جو اہلیت ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں رکھی ہے. اونٹ میں رکھی ہے. آپ کو اتنا ہی کھانا چاہیے جتنی آپ کو اتنا ہی کھانا چاہیے کہ جتنا مطلب ہے کہ آپ برداشت کر سکیں. یہ بہت ہی اہم ہے. اور دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے. وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں روزے کے مسائل کے حوالے سے، اور وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالصمد شیخ صاحب نے، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب میں گفتگو کا آپ سے ہی آغاز کروں گا وقفے کے بعد. یہ بتائیے گا کہ کیا سحری
اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سحری نہیں کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، کیا بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سبوق صاحب اور دیگر احباب. اور روزے کے حوالے سے اگر نیت کی ہے، چونکہ فرض روزوں کے لیے نیت بہت ضروری ہے. آسم کی حدیث ہے غالباً صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص روزوں کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا. تو اگر تو نیت کی ہے اور کسی وجہ سے سحری میں نہیں اٹھ سکا اور پھر ایسے وقت پہ وہ بیدار ہوتا ہے کہ سحری کا وقت نکل چکا ہے، تو اس صورت میں روزہ وہ اپنا جاری رکھ سکتا ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ وہ روزے کی نیت نہیں کر سکا باوجود کسی بھی اعتبار سے، ٹریول کر رہا تھا، پہنچا دیر سے، یا جو بھی وجہ ہے کہ اس کے ذہن میں تھا شاید مجھے سفر میں کافی ٹائم لگ جائے گا، اگر باوجود وہ نیت نہیں کر سکتا تو فرض روزے بغیر نیت کے اس کا انعقاد نہیں ہوتا. نوافل کے اندر آپ وسلم کی روایت یہ رہی ہے کہ اگر آپ وسلم کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے اندر علماء کی مختلف آرائیں کہ وہ کون سا وقت ہے بالتحدید کہ زوال کا وقت ہے اس سے پہلے، یا کون سا وقت ہے کہ اگر جب تک کھانے کو نہ ملے تو آپ روزہ کر سکتے ہیں نوافل. لیکن فرائض کے اندر اس طرح نہیں ہے. فرائض کے اندر نیت بہت ضروری ہے اور بغیر نیت کے فرض روزے کا انعقاد نہیں. نیت کیا مطلب؟ یعنی ارادہ کرنا ہے نا. ارادہ ایگزیکٹلی بالکل. تو رمضان شروع تو ہم ارادہ کر لیتے ہیں اس پہ ہم روزے بالکل ہو جاتا ہے ارادہ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ٹریول کر رہے ہیں، صحیح. آپ لاہور سے آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ پہنچ پائیں گے یا نہیں، اور رات کو ایسا کوئی اتفاقی پروگرام آپ کا بن جاتا ہے کہ آپ اپنے جائے اقامت پہ پہنچ گئے، تو اس صورت میں آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا روزے کا، کیونکہ آپ کے ذہن میں تو ٹریول ہے، شاید لاہور اسٹے کروں اور بطور سفر. اچھا، جو کنفیوژن ہے، کنفیوژن کی وجہ سے کہ میں پہنچ پاؤں گا نہیں پہنچ پاؤں گا، اس وجہ سے، اور آپ کا یہ بھی ذہن میں تھا کہ کیا پتہ روزہ رکھ پاؤں، کیا پتہ روزہ نہ رکھ پاؤں، اس وجہ سے نہیں. جی صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اتفاق یہ ہے کہ جس وقت ہماری آنکھ کھلی تو اس وقت روزہ بند ہو چکا تھا. اچھا. آج میں نے بھی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں 8 پہرا روزہ رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ میرا بیٹا ہوا ہے، اس کا بھی 8 پہرا روزہ، میرے گھر والے کا بھی 8 پہرا. آج اتفاق ہوا، کافی عرصے بعد یہ ایسا ہوا ہے 8 پہرا روزہ ہے. یہ جو نفلی روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نصف نہار شری تک اگر آدمی نیت کر لیتا ہے. یہ نصف نہار شری کیا ہوتا ہے بتائیں ناظرین کو. بالکل عرض کروں گا. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی عرض کر رہے تھے، اس میں اختلاف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لگی بندی بات لوگوں کے سامنے پہنچانی چاہیے تاکہ اس پر عمل کر سکیں. یعنی طلوع صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ کل جو ٹائم ہے، اس کو جب آدھا کیا جاتا ہے یہ نصف نہار شری بن جاتا ہے. تو یعنی آدھا وقت جو بن جاتا ہے. تو یہ عام طور پہ مطلب ہے کہ جو کیلنڈر ہیں چھپے ہوئے ہیں ان پہ لکھا ہوا کہ نصف نہار یعنی آدھا دن. تو آدھا دن جو ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اس وقت ابتدا سے لے کے انتہا تک غروب تک تو آدھا وقت کریں تو یہ نصف. اور نصف نہار شری اس کو بھی اگر آدھا کریں گے تو پہلا وقت جو ہے وہ ہم کہتے ہیں اشراق کا ہے اور دوسرا وقت جو ہے وہ چاشت کا ہوتا ہے. تو اس میں اگر نیت کر لی جائے تو اس کی نیت درست ہو جاتی ہے. نفلی روزے کے بارے میں جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو اشراق کے وقت تو ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، تو ازواج مطہرات کہتے ہیں کوئی کھانے کے لیے چیز نہیں، تو آپ فرماتے تھے آج میں روزے سے ہوں. اچھا. جی ہاں. تو آپ پوچھتے تھے اشراق کے وقت تشریف لاتے تھے کہ ازواج مطہرات سے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو کہتے ہیں کوئی چیز نہیں تھا. فرماتے چلو میرا آج روزہ ہے. یعنی آپ فجر کے وقت آپ نے کچھ نہیں کھایا؟ جی. فجر کی نماز سے پہلے اٹھے آپ جب، اور جب اشراق کا وقت آیا آپ گھر پہنچے، گھر والوں سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا چلیں پھر میرا روزہ ہے. جی میرا روزہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اشراق کے وقت بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے کیونکہ اشراق کا وقت اگر آپ نے اس سے پہلے کھایا نہ ہوا ہو تو. جی کیونکہ اشراق کا وقت جو ہے یہ تو نصف نہار شری سے کافی پہلے ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد اشراق کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اس وقت بھی کی جا سکتی ہے نفل اور اسی طرح فرض کی. لیکن اگر آپ کا واجب ہے، اگر آپ نے نظر کوئی مانی ہوئی ہے اس کا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو. اچھا ہاں، اس پر بھی ہم تھوڑی سی الگ سے ہم بات کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا غلام رضا صاحب کہ حالت جنابت میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں آپ اس وقت سحری نہیں کر سکتے، تو آپ نے سحری کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ غسل کریں، غسل کے بعد پھر آپ سحری کریں. اگر آپ نے حالت جنابت میں سحری کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جو سحری ہے یہ ایک بڑا اچھا عمل ہے، اس کو مستحب کہا گیا ہے. اور سحری جب انسان کرتا ہے ایک اچھا عمل ہے تو اچھے انداز سے کرنا چاہیے. صحیح. لیکن کوئی شخص حالت جنابت میں اس وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی، اب وقت اتنا رہ گیا ہے کہ اگر غسل کر کے تو سحری کرتا ہے تو پھر تو ٹائم نکل جائے گا، سحری کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو ایسے میں علماء اتنی رخصت دیتے ہیں کہ آپ وضو کر کے سحری کر لیں
سحری کے بعد جو ہے وہ فجر کی جماعت سے پہلے پہلے آپ غسل کر کے نماز میں شامل ہو نماز جائیں۔ میں شامل ہو جائیں، صحیح۔ جی تو یعنی آپ یہ اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی روزہ ہوگا آپ کا، جی جی روزہ اگر آپ سحری بھی آپ کی ہو سکتی ہے اگر جی، آپ جی، اس سے پہلے جی۔ کرنا چاہیں۔ وقت ہو یا وقت نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس پاس وقت بھی ہے، آدھا گھنٹہ بھی پڑا ہوا ہے، یہ گھنٹہ سحری میں پڑا ہوا ہے، اور وہ مطلب پہلے سحری کرتا ہے پھر غسل بھی کر لیتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد پھر وقت بچ جاتا ہے، تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ صحیح۔ اور روزہ بھی شروع ہو گیا، اور روزے مطلب ہے کہ روزہ بند ہو گیا اور واقعتاً آدھا پونا گھنٹہ گزر بھی گیا، ابھی جماعت میں ٹائم ہے، تو پھر بھی غسل لیکن کر اچھا سکتے کام یہ ہے لیکن کہ اچھا آپ پہلے کام یہ غسل رسول کر اللہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم اور نے پھر اس کے بعد فرمایا سحری کر لیں۔ کہ جی اس میں جلدی کرنی چاہیے، حالت جنابت میں جب انسان ہوتا ہے تو اس وقت کوشش کرنی جتنا جلدی ہو سکے آپ غسل کر لیں۔ مطلب آپ دیکھیں، پاک ہوں، جتنا پاک جلدی آپ ہوں۔ ہو سکتے ہیں دیکھیں، وہ ایک آپ کو انسان ہونا کی چاہیے۔ اپنی طبیعت بھی تو ہوتی ہے نا، اس کو خود بھی یہ پسند کرنا چاہیے کہ میں صحیح۔ پاک ہو کے یہ اچھا کام کروں۔ صحیح۔ اچھا عبدالسمد شیخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کون سے لوگ ہیں کہ وہ کن وجوہات کی بنیاد پر روزہ توڑ سکتے ہیں یا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تو ایک طاقت کا نہ ہونا، ایک یہ بہت صحیح۔ اہم چیز ہے کہ انسان یعنی آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ روزہ نہ صلاحیت رکھیں۔ نہیں ہے۔ صحیح۔ بالکل قرآن کریم کی جو آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً اس کی تفسیر کرتے ہیں يَتَعَذَّرُونَهُ، مشکل کی کیفیت ہے، اور وہ مشکل کی کیفیت کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سفر اور مرض کا تو قرآن کریم قرآن میں میں فَمَنْ ذکر ہے۔ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر، دو چیزیں موجود ہیں اس کے اندر۔ اور تیسری چیز ایک یہ ہے، تو پہلی چیز تو اگر کوئی مرض ایسا ہے، ایک ہوتا ہے مرض مزمن جو ہمیشہ کا، جیسے شوگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہوتے ہیں ہم لوگ کے، اور وہ ڈائبیٹک اس طرح کا ہے کہ وہ نہیں کر پائے گا، ہم یہ سمجھیں کہ وہ ابھی نہیں رکھ سکتا اور قضا بھی نہیں دے سکتا اس کی، تو اس کے لیے تو پھر وہ ایک فدیہ مسکین کو جو کھلائے گا ایک دن کے حساب سے۔ صحیح۔ وہ اور اگر وہ غریب آدمی ہو پھر غریب آدمی اگر اس سطح کا ہوگا کہ وہ بالکل نہیں، تو آپ سم کے زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے کہ قضا کے موقع پہ ساری کھجوریں اس کو دے دی گئی، اس نے کہا مجھ سے زیادہ تو حقدار ہے ہی نہیں اس علاقے میں کوئی۔ آپ نے کہا یہ کھجوریں لے کے جاؤ صدقہ کر دو، انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کون مستحق ہے اس صدقے کا؟ تو تکلیف تو جب ہوتی ہے نا شریع، جب آپ مکلف ہیں، جب آپ کسی چیز کے مکلف ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں، تکلیف کا ایک عمومی قاعدہ یہ ہے کہ تکلیف ہوتی جب ہے جب آپ مکلف ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم۔ صحیح۔ سفر، مرض، بڑھاپا، یہ تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ باقی اس کی آگے ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ سفر ہو پھر بھی اجازت ہے، رکھ لے تو بہتر ہے، نہیں رکھ سکتا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 2 مرض ہے، اور مرض کی پھر آگے یعنی کافی تفصیل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ بڑھاپا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، جسے شیخ فانی کہتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، باقی پریگننسی ان ہے۔ 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ اچھا مجھ صاحب تھوڑا سا مجھے اس میں یہ بھی بتائیں کہ مثال کے طور پر سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ احکامات نازل ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر تو بہت ہی مشکل کام تھا، مشکل تھا۔ لوگ کئی مہینے پلاننگ کرتے تھے ہم نے سفر پہ جانا ہے، لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے چٹکیوں میں سفر طے ہوتا ہے اور انتہائی کمفرٹیبل ہے۔ آپ یقین مان جس طرح آپ گھر کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوں اسی طرح کا سفر ہوتا ہے، تو کیا اس حالت میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ جی اصل ضابطہ تو یہی ہے کہ جو مدار ہے وہ سفر ہے، سفر شرعی اگر ہے، جس میں آج کل جو مقدار بیان کرتے ہیں وہ 77 کلومیٹر ہے۔ اگر 77 کلومیٹر کے سفر پہ آدمی نکلا ہے تو وہ مطلب روزہ ترک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر رکھ سکتا ہے، مشقت کوئی نہیں اور اسے تکلیف کوئی محسوس نہیں ہو رہی، جیسے جہاز کا سفر ہے یا اسی طرح ٹرین کے اندر بڑی راحت آرام ہے یا اپنی گاڑی ہے، تو رکھ لے تو بہتر ہے، لیکن نہ رکھنا چاہے تو اس کو ظاہر ہے کہ سفر جو ہے قرآن کریم میں اس کی اجازت دی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بالکل اجازت ہوگی۔ جی آپ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرض ہے نا اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں۔ صحیح، ایک مرض وہ ہوتی ہے جو عارضی طور پہ ہوتی ہے، جیسے بخار ہوتا ہے اور بخار کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، صحیح، اس میں یہ ہے کہ وہ وقتی اسے رخصت ہے وہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو مستقل ہوتی ہے، دائمی بیماری ہوتی ہے، جیسے انہوں نے ذکر کیا شوگر کا ہے، بتایا، تو صحیح، ایسے میں یہ ہے کہ وہ شرعی معذور ہے، تو وہ اب اس کا فدیہ دے گا، صحیح، فدیہ دے گا اور بعد میں اس کی قضا نہیں ہے کیونکہ وہ شرعی معذور ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص جو عمر کے ایسے حصے میں پہنچ چکا ہے کہ اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور آگے بھی کوئی چانسز نہیں ہے مستقبل میں کہ وہ ٹھیک ہو سکے گا یا وہ روزے رکھ سکے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جتنا اس کا فدیہ بنتا ہے وہ فدیہ دے دے گا، اس کے لیے قضا نہیں ہے۔ تو سفر کی جو بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں سفر جب کرتا ہوں تو تب بھی روزہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے سفر میں روزہ رکھو یا نہ رکھو، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے سفر بڑے آرام دہ ہیں، وہ
دقت نہیں ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے نا سفر میں، وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم سفر میں روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحیح، اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رکھ لو تو یہ بہتر ہے۔ تو اس سے لیکن معلوم آپ کو عمومی رخصت ہے، جی لیکن اگر خاص طور پر آپ اسپیشلی سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں جی، ہوگا جی۔ تو پھر آپ روزہ رکھ لیں۔ اچھا ڈاکٹر عبدالسمد شیخ صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو رخصت کے باب میں بات کر رہے تھے ابھی حافظ صاحب، تو شوگر پیشنٹ کو یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ڈاکٹر بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ بزرگ ہیں ان کا بہت اصرار رہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے بہرحال روزہ رکھنا ہے، اور وہ سفر میں ہیں، بیماری میں ہیں، جس طرح بھی ہیں، تو ان کا ذوق و شوق ہے، جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے کبھی روزے نہیں توڑے اور ہم نے ہمیشہ رکھیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ کو رخصت دے رہے ہیں، اچھا یہ اکثر اوقات جو بچے ہیں نا یہ کمپلینٹ کر رہے ہوتے ہیں، علماء سے بچے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ نہیں پوچھ رہے جن کو مرض ہے، تو بچوں کو اصل میں پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں تو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اللہ نے رخصت دی ہوئی ہے، اب بندہ اصرار کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان بزرگوں کے لیے ہے یہ سر۔ اس میں دیکھیں اسلام تو ایک پورا ایک فلسفہ ہے نا، تو اس کے اندر تو آپ اللہ تعالیٰ کا جو ایک انداز ہے چیزوں کو جھانچنے کا، وہ یہ کہ حضر میں آپ کتنی نیکی کرتے ہیں۔ صحیح، اگر حضر میں آپ بڑی پنکچویلٹی کے ساتھ نمازیں روزے اور بڑی پابندی کی، اور اگر کسی وجہ سے اب آپ عاجز ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اسی حساب سے اجر دے رہے ہیں۔ صحیح، تو یہ ہمیں بالکل ذہن میں نہیں لانی چاہیے۔ دیکھیں ایک آپ کی حدیث ہے بہت ہی خوبصورت، آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتی برخصه کما یحب ان تؤتی بعزائمه۔ جس طرح فرض نماز کا پڑھنا اللہ کو پسند ہے نا، اسی طرح دوران سفر اس کو مختصر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ان پہ ایک اعتراض یہ کیا گیا تو بھئی مکے میں آ کے پوری کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو عزائم ہے نا، عزائم کے ساتھ رخص بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ کہتے تھے یہ بھی جائے اقامت ہے، وہ بھی جائے اقامت ہے میری، میں تو اس کو سفر سمجھتا ہی ہوں، مکہ اور مدینہ دونوں۔ تو یہ بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا محدثین اسلاف کے نزدیک کہ آپ رخصتوں کو نہ لیں۔ تو رخصت جو اسلام کا پہلو ہے، اور یہ اسلام کی آپ کے بارے میں آپ عزیمت کا راستہ اختیار کریں بجائے عزیمت جب آپ حضر میں، جب آپ سفر میں ہو گئے، یہ جب تکلیف آپ سے اس کیفیت میں آ گئے تو آپ اللہ تعالیٰ نے رخصت لی اور آپ نے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دیں گے۔ صحیح، اور اس کی ریفلیکشن کئی جگہوں پہ نا، مثلا قرآن کریم کے اندر ہے، بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آپ نے فرمایا آپ کے ساتھ جب آپ سفر میں تھے نا، گھاٹیوں کے اندر گزرتے رہے، غالباً احد کا سفر تھا یا تبوک کا تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن جس قدر تکلیفیں آپ نے دیکھی، جتنی گھاٹیاں آپ نے کراس کی ہیں، اس میں وہ سارے آپ کے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ کچھ ان کے عذر تھے، حبسہم العذر، صحیح، آزار تھے، ان کی کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے وہ تو اسلام کا تو فلسفہ یہ کہ آپ روٹین میں آپ عمل کیجئے، اور جب آپ اسٹرک اپ ہو جائیں بیماری سے، تکلیف میں، کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے۔ آپ کے غفور رحیم ہے وہ۔ اصل میں تو آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے ظاہر اعمال کی وجہ سے، اللہ کی ذات تو دیکھتی ہے آپ کے ارادوں کی وجہ سے، آپ کی نیت کو دیکھتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اصل میں کس نیت کی وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں اور کس نیت کی وجہ سے روزہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ میرے ساتھ تو کوئی فراڈ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے تو نہیں کر سکتے، اللہ کو پتہ ہے بالکل۔ اچھا مجھ سے یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے بتایا بیماریاں دو قسم کی ہیں نا، ایک تو یہ ہے جو مستقل بیماری ہے، اور ایک بیماری جو عارضی ہے۔ تو اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے 2-3 دنوں کے لیے اور آپ نے حالت بخار میں، تو یہ بخار اس میں مرضی سے تھوڑی ہی لایا ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی مرض دیتا ہوں پھر شفا بھی دیتا ہوں، تو اب یہ اللہ کی مرضی سے اس کو بخار ہوا اور وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ تو مجھے بتائیں کہ جو 3 دن اس نے روزہ نہیں رکھا، اب اسے کیا کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مرض ہے اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے۔ کچھ مرض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے روزہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے بخار ہو گیا یا اسی طرح، لیکن بعض مرض فقہا نے لکھے ہیں کہ روزہ رکھیں تو وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اطباء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بیماری ہے یعنی پیچس لگے ہوئے ہیں، تو پیٹ کے امراض ہیں، تو پیٹ کے امراض ہیں، تو اگر آپ افاقہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مفید ہے، تو اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایسے آزار ہے جو واقعتاً شریعت خود اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، صحیح، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلی صورت کہ اس کی وہ قضا کرے، صحیح، ٹھیک ہے، اور قضا ہی متعین ہے، اور یعنی ایک روزے رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ قضا ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ لیکن کچھ مطلب ہے کہ امراض اور آزار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی آگے روزہ رکھنے کی اس کو امید ہی نہیں ہے، جیسے
शुगर का शुगर का पेशेंट हो हो गया, गया बिल्कुल, हाँ जी। या गुर्दों का हो गया, या डॉक्टर कहते हैं कि ये आखिरी ज़िंदगी के आखिर तक ये, तो ऐसे जो मर्ज़ होते हैं ना अब रोज़ा रख सकता है और ना आइंदा उसको रोज़ा रखने की उम्मीद है। सही, ये अगर शर्त उम्मीद जो है ना ये अहम है, क्योंकि आमतौर पे लोग जो है ना फ़ौरन फिदिया दे के फ़ारिग हो जाते हैं। हालांकि रमज़ान के जो रोज़े हैं वो अगर दिसंबर और जनवरी के छोटे दिनों में, ठंडे दिनों में रखना चाहिए, 12-13 घंटे का रोज़ा होता है, वो भी अगर रख सकते हैं तो फिर भी उनको मतलब है कि फिदिया देने की इजाज़त नहीं है। सही। तो पहली शर्त ये ध्यान में रखें कि ना अब वो रोज़ा रख यानी सकता है, रोज़ा अगर किसी बंदे ने हालत बीमारी में जी। रोज़ा तोड़ दिया जी। तो वो रोज़ा ही रखेगा या वो फिदिया और देगा? वो अलग है, जरा तोड़ने वाली चीज़ अलग है। हाँ हाँ, इसके नहीं नहीं, साथ- ऐसे मैं कह रहा हूँ कि रोज़ा उसे छोड़ दिया। बीमारी से छोड़ना और है, तोड़ना हाँ, और वो है। सही है बिल्कुल, लेकिन छोड़ दिया छोड़ दिया तो अगर मतलब है कि वो दोबारा रोज़ा ही रखेगा, वो रोज़ा फिदिया ही नहीं दे रखेगा। सकता। और एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखेगा। फिदिया सिर्फ वो शख्स दे सकता है जो ना अब रोज़ा रख सकता है, ना उसे जिंदगी में दोबारा रोज़ा रखने की उम्मीद है। कोई उम्मीद है तो वो फिदिया देगा। वो फिर। फिदिया दे सकता फिदिया क्या देगा एक फिदिया- रोज़े के बदले में? जी, ये सदकातुल फितर, एक जो सदकातुल फितर आजकल हम दे रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे गंदम का 300 उलमा ने तय किया है, और इसी तरह जो है वो 700 तय किया है, और इसी तरह जो किशमिश है उससे 3500 से लेकर 5500 के दरमियान, क्योंकि उसके रेट में काफ़ी जो है वो तो खजूर के एतबार से 2000 तय किया है। तो अपनी वसत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, अपनी माली माशी ताकत को देखें, उसके मुताबिक जो है एक रोज़े का जो फिदिया है वो वही है जो एक सदकातुल फितर की मिकदार सही। है, वो अदा कर सकता है। सही। तोड़ने वाला जो मसला है, अच्छा, वो तोड़ने वाला अलग से हम बयान करते हैं। ये बताइएगा कि कफारा क्या है जी? जी, कफ़ारा पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कफ़ारा कब देना होता है। सही, जब इंसान जानबूझकर, जानते बूझते हुए रोज़े को तोड़ देता है या छोड़ देता है। सही, सकत भी थी रोज़ा रखने की, या उसने रोज़ा रखा हुआ था, रोज़ा रख के तोड़ दिया, अब उसके ऊपर कफ़ारा लाजम आएगा। सही, अब फिदिये से बात नहीं बनेगी कि वो फिदिया दे के बच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कफ़ारा देना पड़ेगा, और कफ़ारे की सूरतें हैं, या तो उसे चाहिए वो रखे 2 महीने लगातार रोज़े रखेगा, सही। बीच में एक भी स्किप कर देगा तो फिर उसे दोबारा से शुरू करना दोबारा से पड़ेगा। शुरू करने पड़ेंगे। एक दूसरा ये है कि 60 मस्कीनों को एक दिन का खाना खिलाएगा। सही, एक दिन में 2 वक्त होते हैं, तो सुबह शाम को उनको खाना खिलाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहता तो फिर एक तीसरा ऑप्शन भी है कि इन 60 मस्कीनों को सदका फ़ितर के बराबर रकम दे दे। सही, तो ये है कफ़ारा एक रोज़े का। यानी 3 चीज़ें हैं कि अगर एक रोज़ा आपने जानबूझ के तोड़ दिया तो उसके नतीजे में या तो आपने 60 दिन लगातार रोज़े रखने हैं, जी, या फिर आपने 60 मिस्किनों को सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना खिलाना खिलाना है, है। या तीसरा ये है कि आप उनको इस बराबर रकम दे दें ताकि वो खुद अपने खाने जी। का बंदोबस्त कर लें। ठीक है, बिल्कुल। ये है एक सारा। पहली चीज़ थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने शायद आज का राइज ने इसलिए छोड़ दिया। पहली चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाया कि इत्क़ रक़बतिन, गुलाम आज़ाद करना। नंबर 2, 60 मिस्किन को खाना खिलाना। लेकिन वैसे ये तो अभी भी हो सकता है, क्योंकि जेलों में ऐसे कैदी पड़े हुए हैं कि जिनके पास जुर्माना देने की अहलियत सलाहियत नहीं है, तो अगर उनकी जगह आप दे दें, लेकिन बहरहाल खैरी उलमा इकराम खुद ही आपस में बैठ कर तय कर लेंगे। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि ये जो अय्याम मखसूसा में ख़वातीन के लिए रोज़े रखने के अहकामात हैं वो क्या हैं, ख़वातीन क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें वो एक उज़्र शरी और उसके अंदर वो रोज़े, जाहिर सी बात है वो रोज़ा नहीं रख पाएंगे, उसकी वो क़ज़ा करेंगी। और वो इसी तरह एक रोज़े के बदले में एक रोज़े के रखना है। बदले एक सही। रोज़ा, उसमें कोई फिदिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ रोज़े की क़ज़ा है उसके अंदर अच्छा। ख़वातीन के लिए। और वो कोई भी उज़र जो ख़वातीन के अल्लाह ताला ने रखे शरी, उसके अंदर यही है कि वो उसकी क़ज़ा करेंगी, और उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबल टाइम है, क्योंकि वो तकलीफ़ ऐसी है तो उसके लिए कोई तहदीद भी नहीं ख़ास के आपको, इवन ये भी तहदीद नहीं कि अगले रमज़ान से पहले पूरे करने, आइडियली पूरे कर लें, और इन केस अगर बावजूद रह जाएँ, कोशिश करनी चाहिए पूरे की जाएँ अगले रमज़ान से पहले। अगर रह जाएँ लेकिन कोशिश करें कि ज़िंदगी का चूँकि कुछ मालूम नहीं, तो उसको जब भी आपको ज़िंदगी मौका मिले आप वो रोज़े रख उसको रोज़े के उनकी जो क़ज़ा है वो आप कर औरत सकते हैं। के आमतौर पर 3 तरह के इसके मर्ज़ होते हैं। नंबर 1 प्रेगनेंसी होती है, और दूसरे नंबर पे होता है कि बच्चे को दूध पिलाना होता है, और तीसरे नंबर पे जो पीरियड है, मेंसेस है, ये 3 तरह के इनके इज़हार होते हैं जिसकी वजह से रोज़ा छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का मैं इजाफा करना चाहूँगा, एक हैज़ है, एक है इस्तिहाज़ा, और एक है निफास। अब दो जो चीज़ें हैं, हैज़ और निफास, इसमें तो उसको रुख्सत है कि वो रोज़ा छोड़े और बाद में रखे। लेकिन एक इस्तिहाज़ा होता है, वो ना तो हैज़ होता है ना ही वो निफास होता है, वो नजस नहीं होता, वो एक बीमारी का खून होता है, उसमें उसे रोज़ा रखना चाहिए। सही, वो रखे रोज़े, और उसमें नमाजें भी पड़ेगी। सही। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मुफ्ती शकील अहमद साहब, जनाब हाफ़िज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा नक्शबंदी साहब, जनाब डॉक्टर अब्दुल समद शेख साहब। नाज़रीन, आज आपने उलमा इकराम की गुफ्तगू सुनी, और लाज़मी नहीं है कि ये जो गुफ्तगू है
اس کے اندر مزید بھی سوالات کئی پیدا ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے جو مقامی علماء کرام ہیں ان سے ضرور رابطہ کریں، اور ہماری بھی یہی خواہش اور کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے پروگراموں کے ذریعے آپ تک ان مسائل کے جو اور ان سوالات کے جوابات پہنچائیں جو عموماً آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔